السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الجامع آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ جو کہ روز مرہ مسائل میں ہمارے لیے رہنما ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد، بیان کرنے کا مقصد صرف اللہ مستوی علی العرش کی رضا، اس کی خوشنودگی حاصل کرنا، علم سیکھنا، سکھانا، بیان کرنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نشر کرنا، عام کرنا، اس لالچ کے ساتھ کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغہ۔ سنن ابی داود کتاب العلم۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے، شاداب رکھے، جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتے ہوئے میرے دل دماغ میں یہ لالچ کہ اللہ رب العالمین جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اس دنیا میں زمین کے اوپر بھی، قبر میں زمین کے نیچے بھی، قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، میری اولاد، میرے دوستوں اور احادیث کو نشر شیئر کرنے والے، تعاون کرنے والے تمام کو اللہ رب العالمین تر و تازگی اور شادابی عطا فرمائے، روحوں میں بھی، جسموں میں بھی، بیویوں میں بھی، بچوں، بیٹیوں، بیٹوں میں بھی، اولاد کے اندر بھی، گھر مکان کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی، دنیا کے اندر موجود ہر بھلائی اللہ ہمیں عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے ہر حصے میں جو ہے وہ تر و تازگی اور شادابی فرمائے۔ تو اسی حدیث کو لے کر، بنیاد بنا کر، اسی لالچ کو مد نظر رکھ کر آج سے ہم انشاءاللہ العزیز بلوغ المرام کو شروع کریں گے۔ بلوغ المرام بظاہراً مختصر سی کتاب ہے، لیکن اللہ مستوی علی العرش نے اسے عوام اور خواص میں ایک عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا جو کہ بہت کم کتابوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بلوغ المرام کے مؤلف حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، جو کہ حدیث اور رجال کے مسلمہ امام ہیں اور ان کی متعدد کتابیں ہیں۔ صحیح بخاری کی مفصل شرح فتح الباری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک علمی یادگار ہے۔ بلوغ المرام ایک نادر کتاب ہے، اختصار، جامعیت اور افادیت کے اعتبار سے یہ ایک عظیم الشان دینی اور علمی شہ پارہ ہے۔ بلوغ المرام احکام و مسائل کا ایک ایسا نافع جامع مجموعہ ہے جو ایک عالم اور عامی سب کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ اسی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر بلوغ المرام مشرق و مغرب کے تمام اہل حدیث اور سلفی مدارس وغیرہ میں نصاب کا حصہ ہے اور اکثر دینی تعلیمی اداروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلوغ المرام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ کتاب بلوغ المرام حدیث کی پہلی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، جب سے الحمدللہ میں اہل حدیث ہوا اور حدیث کی یہ کتاب بلوغ المرام اپنے استاد محترم عبد الرحمن ثانی حافظہ اللہ مدرس جامعہ مرکز طیبہ مرید کے، اور اسی طرح اسی میں کتاب الجامع اپنے استاد محترم
मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब हाफिज़हुल्लाह से पढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल दिमाग ने ये गवाही दी, मेरा ये अकीदा, मेरा ये ईमान है, दीन के और दुनिया के हर मसले का हल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में, अल्लाह के कुरान में मौजूद है। दीन हो या दुनिया का कोई मसला हो, न कूफे जाने की जरूरत है, न बगदाद और इराक जाने की जरूरत है, न देवबंद और बरेली जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दीन और दुनिया के हर मामले का हल किताब और सुन्नत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के अंदर मौजूद है। अगर हमें हमारे मसाइल का हल किताब और सुन्नत से नहीं मिलता तो उसकी वजह हमारे इल्म की कमी होती है, ना कि अल्लाह के दीन में मसाइल का हल मौजूद न हो। हर मसले का हल अल्लाह के कुरान, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका में मौजूद है। अगर नहीं मिलता, मेरा इल्म कम है और मैं उस मौके मकाम तक पहुंच नहीं पाता, वगरना हर मसले, हर बीमारी, हर मुसीबत का हल, हर सवाल का जवाब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, आपकी अहादीस तय्यबा के अंदर बिहम्दिल्लाह ताला मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब तहारती, तहारत से मुताल्लिक़ा अहकाम व मसाइल। बाबुल मियाही, पानी के अहकाम व मसाइल, मुख्तलिफ ज़राए से हासिल शुदा पानी का बयान। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल बहरी हुवा अत्तुहूरु माउहु वल हिल्लु मैततुहु, अखरजहु अबू दाऊद व गैरुहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समंदर के पानी के मुतल्लिक ये इरशाद फरमाया कि इसका पानी पाक करने वाला है और इसका मुर्दार हलाल है। इस हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि समंदर का पानी पाक है, दरिया वगैरह का पानी पाक है और उसका जो मुर्दार है वो हलाल है। इस हदीस की तफसील कुछ यूं है, अबू दाऊद में फरमाते हैं, साल रजुलन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना नरकबुल बहरा व नहमिलु मअनल कलील मिनल माई फ़इन तवज़्ज़अना बिही अतिशना अफ़नतवज़्ज़उ बिमाइल बहरी फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा अत्तहूरु माउहु वल हिल्लु मैततुहु। एक शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हम समंदर में सफर करते हैं और अपने साथ पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले जाते हैं, अगर हम इस पानी से जो हमारे पास स्टोर होता है वुजू करने लगे तो पीने के लिए पानी नहीं बचता, हम प्यासे रह जाते हैं, तो क्या हम समंदर के पानी से वुजू कर लिया करें? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर का पानी पाक और उसका मुर्दा हलाल है। समंदर, दरिया, नहर, नदी का पानी खुद पाक होता है और पाक करने वाला भी, तो उससे पीना, नहाना, धोना सब जायज। अगर कहीं निजासत पड़ी हो तो वो जगह छोड़ दी जाए। मछली को ज़बह करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बगैर शिकार अपनी मौत मर गई हो तो भी हलाल है और पानी पाक रहता है और मछली की तमाम किस्में इसमें शामिल हैं। जितनी भी मछली की किस्में हैं वो सब की सब हलाल हैं। अब इस हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि समंदरी, दरियाई, नदी नालों का पानी पाक है
آگے چل کر احادیث آئیں گی اور اس بات کی وضاحت ہوگی کہ پاک پانی کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہاں آپ کو تھوڑا سا میں عرض کیے دیتا ہوں، جب پانی کا ذائقہ درست ہو، ٹیسٹ خراب نہ ہو، پانی کا کلر بھی خراب نہ ہو اور اس کی سمیل بھی درست ہو تو یہ پانی پاک ہوتا ہے۔ ٹیسٹ، ذائقہ، اسی طرح کلر اور سمیل جب یہ درست ہو تو وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مچھلی اور اس کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں، اور اسی طرح اس میں یہ معلوم ہوا کہ جیسے دریا، ندی، سمندر کا پانی پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مردہ بھی حلال ہے۔ تو سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردار حلال ہے، وہ چاہے جس قسم کی بھی آبی مخلوق ہو وہ سب کی سب حلال ہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان سب کی یہی رائے ہے کہ جتنی بھی آبی مخلوقات پانی کے اندر رہنے والے جانور ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ جانور جس کی زندگی کا تعلق دیر یا بدیر پانی سے ہے تو وہ حلال ہے۔ والحل میتتہ، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جو جانور سمندر کے ہیں، سمندر کے باہر، پانی کے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ سب حلال ہیں، چاہے سمندر میں مر جائیں یا نکالنے کے بعد مر جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے، یاد کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع کتاب الطہارہ کا یہ آج سبق نمبر 1 تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اپنی خاص مدد کے ساتھ اس نیک کام کو اور مزید نیک کاموں کو پورا کرنے اور ہمیشگی کے ساتھ ان کو عام کرنے اور اس کام کو تسلسل کے ساتھ کرنے کی توفیق فرمائے، مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔